السلام علیکم جی. اس وقت چیزیں بہت سیاسی محاذ کے اوپر چیزیں بہت غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں. اسلام آباد کے اندر گاڑیاں جو ہیں اڑتی پھرتی ہیں، فراٹے بھرتی پھرتی ہیں، ایک کارنر سے دوسرے کارنر، ہمسایہ شہر میں جاتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں، خبریں دوڑتی پھرتی ہیں اور خبریں جو ہیں اس دوران افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. جعلی اکاؤنٹ بن رہے ہیں جس کے اندر ایک جعلی اکاؤنٹ جو ہے وہ ابھی میں اس خبر کو سچ سمجھ کے بیٹھا تھا، وہ پھر میں نے اسلام آباد فون کیا، انہوں نے کہا جعلی خبر جی فخر امام صاحب نے اپنے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، جعلی خبر ہے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو گئی کہ یہ جعلی خبر ہے. اس طرح کی ایک دو اور خبریں بھی آئی ہیں جو کہ جعلی تھیں اور جعلی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والی خبر کو فیس ویلیو پہ نہ لیجئے، اور کریڈیبل اخبار کو، بزنس ریکارڈر ہو گیا، ڈان ہو گیا، جنگ اور نیوز کو بھی کسی حد تک لے لیں. 100% کریڈیبلٹی پہ میں کہتا ہوں کہ نہ لیں اس کو، لیکن 50-60% لے لیں. ایئر وائی کو تو کبھی بھی نہ لینا، وہاں پہ تو کوئی جرنلسٹ بیٹھے ہی نہیں ہوئے. وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ گالی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تو بالکل بھی نہ لیجیے گا. میں یار دوست یار ہے اپنے جو ان کے کنٹینٹ کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ جو چلاتے ہیں ان کو تو بالکل بھی نہ لیجیے. اچھا، مطلب کہ اور کسی کو میں اب کیا کروں، مرحوم نیشن نوائے وقت کی بھی کیا بات کروں، وہ بھی مفتوحہ چوکی ہے. تو اس لیے بڑی محتاط انداز کے اندر آپ نے انفارمیشن لینی ہے. کل تو باقاعدہ جب یہ اپنا پرویز الہی صاحب جو ہیں بنی گالا پہنچے، کئیاں نے منو گالاں کڈیاں نے کر کے، انہوں نے یہی چول مارنی سی. میں کہا ٹھہرتے جاؤ، نہیں انہوں نے چول مارنی سی، مار دیتی نہیں، ہار گئے. میں کہا صبر تے کرو، ایزی ایزی ایزی. ٹھیک ہے. اور ایک دم فلڈ ہوا نا خبروں کا، اور انفلکس آیا اور لوگ بلاسٹ کر گئے. کئی لوگوں نے میرے ساتھ بلاسٹ کیا. اگر میں خبروں کے فلو کو نہ سمجھتا ہوں تو میں بھی انہوں نے نال شروع ہو جائے. بڑے ہی ایسے ہے کہ نہیں، یہ شہباز شریف تو ہے ہی چول ہے جناب، یہ بدقسمت ہے، یہ پت دے وچ لکیر ہی کوئی نہیں پرائم منسٹر. یہ تو میں بڑی ہلکی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ. لیکن ایزی، بہت زیادہ انفارمیشن کا فلو، بلکہ کیا کہنا چاہیے اس کو، افواہوں کا زور ہے، اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں. شیئر کرتے وقت بھی احتیاط کریں، اس کو لائک کرتے وقت بھی احتیاط کریں. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور انتظار کریں کہ کوئی کریڈیبل میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ اس کو خبر کو جاری کرے تو آپ اس کے اوپر بلیو کریں. پاکستان کے اندر ایسی پانچویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کی، اب آپ کو پتہ چلا کہ 80 ارب روپے سالانہ کہاں لگ رہا تھا. وہ اس قسم کی جعلی ویب سائٹیں بنانے اور ان کے ذریعے جہالت پھیلانے اور اس طرح کے موقع کے لیے لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، اندرون اور بیرون پاکستان جو تھا وہ اب پورا ان سوئنگ آیا، پورا گھوما ہے، کیونکہ بھائی جان، اور نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا یار. آپ کا بجٹ جن لوگوں نے مانگنا ہوتا ہے انہوں نے صرف ایک لائن لکھ کے بھیجنی ہوتی ہے اور وہ پیسے آ جاتے ہیں قومی خزانے سے. آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونے لگا، آپ مت گھبرائیے. آپ کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اور جن کے ذریعے ملتے ہیں انہوں نے 74 سال میں آج تک حساب نہیں دیا کبھی، اور وہ ایک لائن لکھ کے بھیجتے ہیں کتنے پیسے چاہیے. فنانس منسٹر کی 7 نسلوں کی بھی ایسی تیسی کہ کبھی وہ اس کے اوپر ڈیلے بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا. اگر تھر کے اندر بھوک سے بچے مر رہے ہوں اور ان کے لیے فنڈ جاری ہونا اور اوپر سے ادھر سے چلا جائے سنا، تو وہ پہلے ادھر سنا جاری کرے گا، تھر کے بچوں کے لیے فنڈ جاری نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ بڑی پرائرٹی. آپ ایسے ہی گھبرا گئے، ڈیسپریٹ ہو گئے، اور ڈیسپریشن کے اندر آپ اپنے آپ کو میرے جیسوں کے سامنے بے نقاب کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے. زرداری صاحب نے کل جو کچھ لوگوں کے خیال میں انہوں نے گراؤنڈ لوز کیا تھا، میرے خیال میں نہیں کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں انہوں نے لوز کیا تھا. یہ پولیٹیکل گیم ہے یار، چیس ہو رہی ہے. مطلب ایک سٹیپ آپ آگے جاتے ہیں، 2 سٹیپ پیچھے بھی آ سکتے ہیں، اور آگے یہی گیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چیس بورڈ چھپا ہوا ہے پالیٹکس کا، اس کے اندر آپ کسی دن ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی دن آدھا قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی دن پھر 4 قدم آگے چلے جاتے ہیں، پھر کسی دن پھر 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. تو یوں آہستہ آہستہ آپ بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اپوزیشن اپنی گنتی کو جوڑتے جوڑتے سینتتے پیور اپنی گنتی کی. ابھی صرف ان کی بات بھی نہیں ہو رہی جنہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا، ان کی بات نہیں ہو رہی. نہ ان کی بات ہو رہی ہے الائز کی. وہ انڈیپینڈنٹ الائز 1.5 ایک الائی اکٹھا کر کے اور کچھ آزاد ممبروں کو ساتھ میں لا کے وہ اپنی گنتی چلاتے
उस्ताद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला तारक सहेल के बकौल 169 पे ले आए, 169 पे ले आई है अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन अपने अरकान की तादाद, ठीक है। और अभी एमक्यूएम का धक्का लगना बाकी है, एमक्यूएम नहीं भी आती। अब यहाँ पे कुछ लोगों का दावा है कि एमक्यूएम नहीं भी आती तो मुतहदा अपोजिशन ने अपनी गिनती 5-6 के मार्जिन से पूरी कर ली हुई है, यानी मुतहदा अपोजिशन ने 178 का फिगर संभाल के रखा हुआ है और वो वक्त के ऊपर डिस्प्ले करेगी ताकि, और इसके अंदर कोई बागी नहीं होंगे पीटीआई के बागियान नहीं होंगे इसके अंदर एलाइज अगर ना भी आए फिर भी जनाब उनके पास, आप पता नहीं ए केड़ा जादू है, ए मैनू नहीं समझ आ रहा, ठीक है, उनके पास मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं उसको डिस्प्ले करते हुए। देखिए ना, धोखा दिया, परवेज़ लाई साहब ने दोनों से सौदेबाजी की, आखिर में आके उन्होंने जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका गुस्सा वाज़े भी था, उनसे वादा करके ज़ुबान दे के और उधर जाके उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, जनाब इमरान खान साहब को ज्वाइनिंग दे दी। और इमरान खान साहब को जब ज्वाइनिंग दी उन्होंने तो उसके बाद फिर उनके अपने घर से बगावत हो गई। बाद में शुजात साहब का आ गया है कि जनाब तमाम फ़ैसले जो हैं वो बाहमी मुशावरत से हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस फैसले को ओन नहीं किया। मैं वो पूरी इबारत पढ़ गया हूँ, मुझे तो नहीं लगा, हो सकता है आपको लगा हो, इस फैसले को ओन नहीं किया कि जनाब हम हुकूमत के साथ, इसके हवाले से कोई उसके अंदर फिक्रा नहीं है कि मैं यही कह देता ना बंदा कज़न नू कि मैं उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर नामजद होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस तरह का कोई उन्होंने जिक्र नहीं। उन्होंने किसी ये कहा कि हमारे ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात की, तो मैं तो चोई से पहले किया, जट है हो तुसी, जट जफा पाण लगे हो, नत्ता और जट भी नत्थ, ठीक है, लोग कहते हैं नत्थ हाउस ही है ना तुहाडा, ते नत्तां वाले जट है हो, ते बस वेख लो फिर नूरी नत्थ नाल होई की सी। ਉਹ ਜੁਗਤ ਆਈ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। जफ्फा से मुराद ये नहीं कि उसने को करना, वो ना जाल ऐसा बचाता है कि वो निकलने नहीं देता वहाँ से इंसान को या शिकार को, जो भी अगर कोई जानवर है उसको, ठीक है। तो जट छप्पा तुसी बिछाया है, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब अपोजिशन वाले की तरफ हैं और जनाब परवेज़ लाई साहब हुकूमत की तरफ हैं। हुकूमत जीत गई तो फिर भी चौधरी साहबान जीत गए, और अगर अपोजिशन जीत गई तो फिर भी चौधरी साहबान जीत गए। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ खचरियाँ, ठीक है। तो ठीक है यार, नज़र आ रहा है पूरी कौम को, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो खैर ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ख़बर इसमें ये है, पॉइंट इसमें ये है, और इस पॉइंट के रावी हैं जनाब सैयद इमरान शफकत साहब, कि अब्बा जी की और चाचियों की ना आज बैठक हुई थी और हुक्के शुक्के पीते गए वहाँ पे हैं, और शिकवे हुए, और फिर निके चाचे ने कहा कि चलो होर कुछ नहीं तो शोधे को 6 महीने और दे दें ताकि वो उसने जो कारनामे, सुनहरी कारनामे वो बचपन में एक नावल होता है, एक कहानी चला करती थी बच्चों की दुनिया के अंदर ना, मुन्ने के कारनामे, ठीक है, आप में से अक्सर ने पढ़ी होगी मुन्ने के कारनामे। तो मुन्ने ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, अगर उसको मौका दिया जाए तो वो 6 माह के अंदर उन कारनामों को बयान कर ले। तो आगे से सवाल पूछा गया, अब्बे ने सवाल पूछा कि फिर 6 महीने बाद की होएगा, फिर भी ऐसे इतने ही खलोते होंगे, फिर भी इनके सोशल मीडिया हमें ऐसे ही ट्रोल कर रही होगी और हमें इतनी की गालियाँ पड़ रही होंगी, बस मुद्दत बढ़ जाएगी उसकी, 6 माह और मिल जाएंगे उनको, ठीक है। तो वो जी रिक्वेस्ट लजाजत से जो इल्तमास की गई थी और मुल्तमस हुए थे एक चाचे होनी, वो अब्बा जी ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। नहीं, इस नालायक नूं अपने पैरों पर खड़ा होने दो, ठीक है, ठीक है। तो वो भी मुस्तरद हो गई है। और उसके बाद डेस्परेशन का लेवल ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं ख़राब ने तो फिर मैं नहीं कुछ करता, फिर मैं नहीं खेलना, मैं अब्बा जी के नाल नाराज़ था, मैं नहीं खेलना, मैं चलना वा घर छड़ के, मैंने घर छोड़ के चले जाना। इस तरह के कोई डायलॉग हुए हैं। तो देखिए
اب ان کا ڈائلاگ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، لیکن اطلاع ہمارے پاس چونکہ تازہ بتازہ تھی، ظاہر ہے وہ ان کا ویلاگ پہلے آپ تک پہنچے گا، ہمارا ویلاگ اس حوالے سے بعد میں پہنچے گا۔ ابھی تک بھی ان کی ساری جو ہے کوشش، جد و جہد، رشتہ داروں کو ڈال کے اس کے اندر آب زمزم بھی ڈال دیا، کھجوریں بھی ڈال دی، مکہ کی سپیشل کھجوریں، نہیں مدینہ کے باغات کی سپیشل کھجوریں، اور آب زمزم جو کہ واپس لوٹایا گیا کہ یہ تو ایک پڑھ کے نہ لے آئی ہوئے، فکرہ سی بقاعدہ، یہ واپس رکھو دی گڈی دے وچ، یہ تو نہ کچھ پڑھ کے لے آئی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ماں اہل و عیال جا کے اب تک کی تمام ان کی جو ہیں وہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ابا جی کسی طریقے سے مان نہیں رہے، نکے اور ابے کا، میں اس بات سے شدید خدشے کا شکار ہوں کہ شفقت پدری کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن کے گھر کے اندر نا کسی بھی وقت یہ سنیا جا سکتا ہے کہ جناب ہماری طرف سے برات نہیں آ سکتی، منڈا نہیں مانتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔